ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مطلب کا بہت وزن ہوتا ہے، تب ہی تو مطلب نکلتے ہیں، رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کیا گلہ ہوگا کسی سے، جبکہ جانتی ہوں میں کہ میری خوشیوں کی عمر نہایت مختصر ہوتی ہے۔ نہ گلہ کریں گے، نہ شکوہ کریں گے، تم سلامت رہو، بس یہی دعا کریں گے۔ کہا تھا نہ بھول جاؤ گے مجھے، میری اس بات پر اکثر لڑا کرتے تھے تم۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ علم آپ کو درست بات کرنا سکھاتا ہے، عقل آپ کو درست جگہ پر بات کرنا سکھاتی ہے، اور دانش آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کہاں پر خاموش رہنا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو، وہ شخص اجتناب ہی نہیں سکتا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ اپنے اندر ہی میں نے اپنے ڈوبتے دل کا منظر دیکھا۔ آج بھی خواب میں کہتی ہیں وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تو پریشان نہ ہو۔ چہروں پر کتنے چہرے ہوتے ہیں، لوگ اندر سے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگوں ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ نیکی صرف مغرب کی جانب منہ پھیر لینا نہیں، کسی کی آنکھ سے اشک چرا لینا، چہروں پر مسکراہٹیں بکھارنا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے، سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اپنی دعاؤں میں جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ بھائی ہی ہے، جو خود سے پہلے اپنی بہن کی فکر کرتا ہے۔ اللہ پاک سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے گی اتنا اثر کرے گی، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا اللہ اسے مجھ تک خود ہی لے آئے گا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ امان پر ہو، آمین۔ مایوس ہو گیا ہوں آج میں زندگی کے اس سفر سے۔ مقصد کی محبتیں ہیں، مطلب کی دوستیاں۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سسکیوں سے بھی واقف ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ
ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو یہ رسمی باتیں پوچھ کر؟ حال ہمارا وہی ہے جو تم نے بنا رکھا ہے۔ حیثیت کا کبھی گمان نہ کرنا، اور یاد رکھنا اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا میسج آگے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن لطیفے اور بیہودہ ایس ایم ایس کرنا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بس ایک خلش بے نام سی رہ جاتی ہے، تھوڑی اداسی، کچھ سوکھے گلاب، چند جملے ان کہے سے، لمحے بے جیے سے رہ جاتے ہیں۔ محبت نہیں رہتی، ہم رہ جاتے ہیں، اور محبت رہ بھی جائے تو ہم مر جاتے ہیں۔